اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ اب برج سور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا یکم سے 10 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج سور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج سور کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کا اپنے یار دوستوں، بہن بھائیوں سے میل ملاقات زیادہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ان سے وابستہ جو کام ہیں وہ بھی اس عشرے کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کرتے نظر آئیں گے۔ برج سور والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران یہ خرابی صحت کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ 3 سے 10 مارچ کے عشرے کے دوران ان کی صحت میں کوئی بڑی خرابی واقع ہو۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی گئی کوششوں کے کوئی بہتر اور حاصلہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کی 4، 5 اور 8، 9 مارچ کا وقت ایسا ہے کہ جب آپ لوگ نوکری کے لیے ضرور اپلائی کریں، یا وہ افراد جو نوکری سوئچ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اپلائی کرنے کے حوالے سے کسی اچھی تاریخ کی تلاش میں تھے، تو یہ جو 4 تاریخیں آپ کو بتائی ہیں، یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جب اس کام کے لیے آپ کو مثبت نتائج ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ برج سور والے افراد جو اندرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، اس عشرے کی آخری ایام آپ کے اندرون ملک سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے اولاد کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے غیر ضروری اخراجات میں بھی اضافے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو چاہیے کہ اپنے دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ یہ آپ کے خلاف خاصی سازشیں کرتے نظر آئیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتے رہیں گے۔ اس عشرے کی درمیانی اور آخری ایام کے وقت کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے جدوجہد اور کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے یہ ایام آپ کے گھریلو معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ اور گھر کے تزئین و آرائش کی طرف ہونے والے اخراجات کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کا کوئی رشتے کا معاملہ طے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بات اگر چلتی بھی ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں اور اس کی بات چلانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی بھی سٹیپ نہ لیں، کیونکہ اس عشرے کے دوران لیا گیا آپ کا یہ اقدام آپ کے لیے اتنا کوئی فروٹفل رہنے والا نہیں ہے۔ وہ برسور والے افراد جو زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے روحانی مشاورت چاہتے ہوں یا اسٹرولوجیکلی اپنا ذاتی حساب نکلوانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ان معاملات کے حوالے سے ایک بہتر اور اچھی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو حکومتی اداروں اور اعلیٰ افسران سے وابستہ کام کے حل کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دم سے آپ کے کام حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، آپ کو کنٹینیوس فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے معاملات جو ہیں کسی حل طلب شکل کی طرف پہنچتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو نوکری کر رہے ہیں لیکن کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ سلو اینڈ اسٹڈی کی پالیسی کے تحت اپنے کاروبار پر لگے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اگر آپ آہستہ اپنے کاروبار کو سٹیبل کرنے کے لیے کوشش کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جن کا عدالت میں کیس چل رہا ہے، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، فی الوقت اپلائی کرنے کے حوالے سے اتنا کوئی بہت زیادہ اچھا وقت نہیں ہے، لیکن آپ ان معاملات کے حوالے سے انفارمیشن ضرور اکٹھی کریں، ڈاکومنٹیشن اپنی پوری کریں۔ اگر بہت ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اس عشرے کی 4، 5 اور 8، 9 مارچ کی تاریخوں کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو، 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران کبھی آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہو یا کسی اور امتحان کے لیے جانا ہو تو جانے سے پہلے 3 عدد پرندے آزاد کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس عرصے کا صدقہ بھی آپ کا یہی ہے، اور جب آپ نے کسی خاص کام کے لیے جانا ہے تب بھی آپ نے یہ صدقہ ضرور دینا ہے۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3، 8 اور 9 مارچ کی ہے۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔